बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान से तफ्तीश हो रही है। JIT तफ्तीश कर रही है और इमरान खान JIT के सामने पेश हुए हैं। अब जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं JIT के हवाले से, उनमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मसलन एक चीज़ तो ये रिपोर्ट हो रही है कि इमरान खान से कहा गया कि आपने लोगों को उकसाया और साजिश तैयार की कि लोग जाकर हमलावर हो जाएं अहम तनसीबात पे। इमरान खान ने कहा कि किसी भी शख्स को उकसाने के कोई सबूत हैं तो आप मुझे मुहैया करें, और अगर मैंने उकसाया है तो। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो लोग गए हैं, जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया है, वो हमारे लोग ही नहीं हैं। ये चीज़ें तो चले रिपोर्ट हुई, ये इमरान खान ने यूं ही कहना था, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ रिपोर्ट हो रही है, और वो ये रिपोर्ट हो रही है, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ झूठ है और तुम लोग जो कर रहे हो ये गलत है, और मैं जल्द इक़्तिदार में वापस आ रहा हूं और वापस आकर तुम लोगों को देख लूंगा, कोई तुम में से अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। इस तरह की कमोबेश कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ और कुछ इन अल्फाज के साथ मुख्तलिफ चैनल्स पर चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। यानी इमरान खान ने धमकी दी उनको कि मैं वापस आऊँगा तो तुम लोग अपने ओहदों पर नहीं रहोगे और तुम लोग गलत कर रहे हो और तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब इसके 2-3 पहलू हैं। इमरान खान ने अगर ये कहा है कि मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, तो ये तो उनके एतमाद को का इजहार करता है, ये एतमाद जाहिर करता है कि यानी वो ऐसा लगता है कि वो बहुत पूरे एतमाद है, उनको लगता है कि वो इन एनी केस अभी भी इक़्तिदार में वापस आ रहे हैं। अब ये एतमाद इमरान खान को मौजूदा हालात में भी अगर है तो आई डोंट नो उनके पास कोई प्लान है, या ये जो एतमाद है उसकी कोई बैकग्राउंड है, या फिर वो कॉन्फिडेंट दिखना चाह रहे हैं। ये वजूहत हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये जो उन्होंने सवाल किया है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगर मेरे साजिश तैयार करने या लोगों को उकसाने के हवाले से सबूत हैं तो वो फ्राहम करें, और ये नहीं, ये काउंटर क्वेश्चन है बेसिकली इमरान खान की तरफ से। कुछ सवाल इमरान खान से पूछे गए और इमरान खान ने JIT से काउंटर क्वेश्चंस किए हैं कि आप सबूत मुहैया करें कि मैंने लोगों को उकसाया है, क्योंकि मेरा ये बयान है या मौक़िफ़ है कि मैंने लोगों को नहीं उकसाया। और दूसरा, वो समझते हैं कि साजिश हुई है। वही कल जो बात उन्होंने की थी कि साजिश तो हुई है, लेकिन ये साजिश PDM हुकूमत ने तैयार की है, और वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर तैयार की है, और ये पहले से मंसूबा था कि मुझे पकड़ा जाए, ह्यूमिलेट किया जाए, उसके नतीजे में रिएक्शन आए, उस रिएक्शन का रुख मोड़ा जाए और बिल्डिंग्स को जलाया जाए। तो ये उनका मौक़िफ़ है। बहरहाल अब इस मौक़िफ़ को या जो इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगाए जा रहे हैं या वो साबित करें, या इमरान खान जो जवाब में इल्ज़ाम लगा रहे हैं या वो साबित करें, या फिर ये कभी साबित नहीं होगा और महज तारीख के अवराक का हिस्सा बन जाएगा, कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल JIT जो चीज़ निकलवाना चाह रही है, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इमरान खान कहेंगे हाँ मैंने साजिश तैयार की है, या उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इमरान खान को से जो है वो ये सारी जो प्लान है वो हासिल किया जाए, या फिर वो सिर्फ इमरान खान को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। तो बहरहाल JIT जो है उससे ये जो खबरें बाहर आई हैं वो ये हैं, और उसमें से सिग्निफिकेंट बात यही है कि जी इमरान खान ने JIT अरकान से कहा है कि मैं जल्द इक़्तिदार में वापस आ रहा हूँ और आप लोग गलत कर रहे हैं और इसका आपको हिसाब देना होगा। अच्छा, अब आइए एक और बड़े ही अहम मामले की तरफ, और वो है आरिफ अलवी साहब की मुद्दत। आपको पता है कि उनकी 5 साल मुद्दत सदर की सदारत की ख़त्म हो रही है। अच्छा, अब जब उनकी सदारत की मुद्दत ख़त्म होगी तो नया सदर मुंतखब होना है। अच्छा, अब जब वो जाएंगे तो उस वक्त एक निगरान हुकूमत होगी, यानी असम्बलियाँ नहीं होंगी। जब असम्बलियाँ नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि नए सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा, और किसी भी सदर की मुद्दत से 2 महीने पहले या 1 महीना बाद तक जो है उसका इंतखाब करना लाजमी होता है, यानी सदर का मौजूद रहना ज़रूरी होता है। तो अब सदर साहब जो हैं वो अब जो सदर साहब हैं वो जब यानी वो अगर मुद्दत अपनी छोड़ देते हैं तो जब सितंबर में वो अपनी मुद्दत ख़त्म उनकी होगी, और उसके बाद फिर अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो रहे होंगे तो नया इलेक्टोरल कॉलेज तो नहीं आया होगा। तो इस पर माहिरीन की राय अब यह सामने आ रही है कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज नया नहीं आएगा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? सेनेट और कौमी असम्बली के मुंतखब अरकान और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान, इन तमाम लोगों के वोटों से फिर सदर मुंतखब होता है। तो वो ये समझते हैं कि जब तक नई असम्बलियाँ नहीं आएंगी तब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता, और तब तक मौजूदा सदर ही सदर रहेंगे। इस ज़मन में जो एक मारूफ वकील हैं शाखावर साहब, उन्होंने किस राय का इजहार किया है, ये ज़रा राय आप सुन लीजिए, फिर मैं इस पर मुख्तसर बात करके अगले मौजू की तरफ आता हूँ। सितंबर में जो है वो सदर मुमलिकत का ओहदा खाली हो रहा है, और इलेक्शन जो हैं वो होते हैं, फर्ज करें
اکتوبر میں، نومبر میں یا دسمبر میں صدر جو ہیں وہ کیا ستمبر میں اپنے دفتر سے چلے جائیں گے یا اپنے دفتر میں موجود رہیں گے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے جو اب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو صدر مملکت ہے اس کا جو الیکٹرل کالج ہے، اس کا انتخابی حلقہ جو ہے وہ تو ایک دونوں ہاؤسز ہیں، قومی اسمبلی سینٹ، اور وہ ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی چاروں، وہ جو ہے ان کا حلقہ انتخاب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا آفس جب اوتھ اٹھائیں گے تو وہ اس کے 5 سال تک جو ہے وہ صدر مملکت رہ سکتے ہیں، اور ان کی جو میعاد ہے ان کے پوری ہونے سے 60 دن پہلے اور 30 دن بعد جو ہے اس کا الیکشن ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بڑی واضح بات ہے، لیکن اس میں پھر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی اگر ڈیزالوڈ ہو تو وہ پھر صدر کا الیکشن جو ہے وہ تب ہوگا کہ جب تک کہ نئے الیکشنز نیشنل اسمبلی کے نہیں ہو جاتے، اور الیکشنز ہونے کے 30 دن کے اندر پھر صدر کا انتخاب ہونا ضروری ہے۔ اب اچھا، اب انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ صدر جو ہیں وہ پھر اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، اور نیا صدر جو ہے وہ جب تک نہیں آ جاتا، جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے جس پر اب پی ڈی ایم کے ظاہر ہے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، کیونکہ ایک طرف یہ بحث ہو رہی ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب صدر بنیں گے یا مولانا فضل الرحمان صدر بنیں گے یا نون لیگ کا صدر آئے گا، تو وہ جو بھی آئے گا وہ نئے انتخابات کے بعد آئے گا۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے 1 سال تک انتخابات ملتوی کر دیے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ انتخابات کرائے گا یا نہیں کرائے گا، اگر نومبر میں انتخابات نہیں ہوتے اور انتخابات جو ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر نیا صدر کیسے منتخب ہوگا؟ کون اس کو منتخب کرے گا؟ تو نیا صدر تو نہیں آئے گا، تو پھر پرانا صدر اور موجودہ صدر جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو اس پر اب بڑی پریشانی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو آصف زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو تو منتخب کرنے والی اسمبلیاں ہی موجود نہیں ہیں، تو پھر ان کو منتخب کون کرے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو ہے وہ آپ ذرا سن لیجئے، اور یہ 2 دن سے میں اس پر بہت بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں، وسیم بدامی کے شو میں بیسیکلی اس ڈیبیٹ نے جنم لیا کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں جو حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں کوٹا سسٹم جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے، اور آپس میں کوٹوں کے تحت انہوں نے 3-3 4-4 وزیر بانٹے ہوئے ہیں، جے یو آئی نے سب سے زیادہ وزیر رکھ لیے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت ہے، حکومتی اتحاد کی حکومت ہے، یا پھر یہ نگران حکومت ہے؟ تو اس پر جو تحریک انصاف کے بدترین ناقد ہیں سلیم صافی صاحب، ان کی رائے کیا ہے؟ ذرا وہ سنیے پہلے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حکومت کی جو نگران حکومت بنی ہے اس کی حقیقت ہے کیا۔ سنیے ذرا۔ کہ خیبر پختونخوا میں نگران حکومت نہیں ہے، بلکہ ان مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی حکومت ہے، اور اس میں بھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد وزراء کی وہ ہے کہ جو مختلف سیاسی لیڈروں کے اے ٹی ایمز ہیں۔ پی ڈی ایم کا حکومت میں اس لیے ان کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ پی ڈی ایم ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم میرے خیال میں عملاً موجود ہی نہیں ہے، پی ڈی ایم کب کا ختم ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پورے سال میں پی ڈی ایم کا کوئی نہ سربراہی اجلاس ہوا تھا نہ اور کچھ ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا نگران حکومت ہو، اس میں تو پی 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 بھی شامل ہے، اس میں تو اے این پی بھی شامل ہے، تو وہ دونوں تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، تو آپ پی ڈی ایم کا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ بدقسمتی اور یہ حقیقت ہے کہ سوائے 3-4 کے باقی تمام منسٹرز، جن میں اکثریت جے یو آئی کی ہے، لیکن وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں، اور نمائندے ہی نہیں بلکہ اس میں بعض لوگ بعض سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں کے اے ٹی ایم بھی ہے۔ اس لیے یہ کسی بھی صورت نگران حکومت کے تعریف پہ پورا نہیں اترتا۔ اچھا، اب آپ نے سلیم صافی صاحب کو سنا ہے، سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نگران حکومت کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا، یہ اتحادی حکومت کی جو ہے وہ، کیونکہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت کی اس کو حکومت کہہ دیں گے تو پھر اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی چونکہ پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے تو پھر ان کو کیا کریں گے؟ تو یہ ان کے خیال میں نہ صرف یہ کہ یہ ان جماعتوں کے نمائندے ہیں بلکہ یہ ان کی اے ٹی ایمز ہیں، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی اے ٹی ایمز کو بٹھایا ہے۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ جس نے بھی الیکشن لڑنا ہوتا ہے اس کو اپنا فائنانسر چاہیے ہوتا ہے، اور فائنانسر کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں کہ تم میرے الیکشن میں پیسہ خرچ کرو، جب میں جیتوں گا تو پھر میں تمہیں یہ سب سہولیات دوں گا۔ تو یہ اے ٹی ایمز اور فائنانسرز کو نوازا گیا ہے، یہ سلیم صافی صاحب کا خیال ہے، اور سلیم صافی صاحب
کا یہاں پر وہی موقف ہے جو تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ تو کوئی نگران حکومت نہیں ہے. تو اگر سلیم صافی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ناقد ہوتے ہوئے بھی کہ یہ موجودہ حکومت کے اے ٹی ایمز یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں اور یہ کسی بھی طرح نگران حکومت کی تعریف پہ پورا نہیں اترتے, تو اگر سلیم صافی صاحب نے بھی کہہ دیا تو پیچھے پھر کیا بچتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے سوالات اب اس نگران حکومت پہ اٹھ گئے ہیں. اس کا تو کچھ نہ کچھ اس مہذب معاشرے میں اگر اتنے سوال اٹھ جائیں تو خیر ہمارے ہاں تو آپ سوال کیا عدالتوں میں چلے جائیں, روئیں پیٹیں. وہ جو مریم اورنگزیب کہتی ہیں نا کہ آپ روئیں یا پٹیں, تو یہ کچھ بھی آپ کرتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کی ایک بڑی تصویر وائرل ہوئی بھی ہے اور ان پر بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے بھی بغیر تصدیق کے, مثلا میں بھی دیکھ رہا ہوں, مجھے بھی تشویش ہوئی, لیکن چونکہ میں اس کی تصدیق ہی نہیں کر پا رہا تو اس پہ کیا کامنٹ کروں, نہ میں نے ٹویٹ کی نہ کچھ اور. لیکن اب ان کا ایک موقف ان کی ٹیم کا سامنے آیا کہ وہ سما پر ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹک ٹاک یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یا یہ جو تصویر ہے یہ اس پرومو کا حصہ ہے, یا پرومو چونکہ ارشاد بھٹی اور دودھ پتی یا کچھ اس طرح کا یہ لگ رہا ہے کوئی فنی سا پروگرام ہے, تو اس فنی سے پروگرام کے لیے ظاہر ہے پھر پرومو بھی اسی طرح کا شوٹ کیا گیا ہوگا. تو یہ ان کی کو ہوسٹ کے ساتھ کی جو ہے وہ تصویریں ہیں ان کی ٹیم کے بقول, یہ ان کا موقف ہے. اب ظاہر ہے جس کے جو الزامات لگا رہے ہیں, افسوس کی بات ہے کہ ہمارے صحافی دوست بھی کئی ایسے غیر ذمہ داری کے ساتھ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں اور تصویر لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اپنی بیگم کی وفات کا بڑا افسوس تھا. تو میرا صرف نقطہ یہ ہے کہ یا تو آپ ان کا موقف جان لیجئے یا ثبوت دیں کہ جس لڑکی کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں وہ کون ہے اور کیا وہ ان کی ہوسٹ نہیں ہے, اور کیا یہ واقعی پرومو شوٹ کا حصہ نہیں ہے یہ تصاویر یا یہ جو ویڈیو ہے کیا یہ پرومو شوٹ کا حصہ ہے. تو اگر تو یہ پرومو شوٹ کا حصہ ہے تو پھر تو میرا خیال ہے تنقید بالکل بیجا ہے, اور جب تک ان کا موقف نہیں آیا یا ان کے بارے میں چیزیں سامنے نہیں آئیں تو تب تک اس کو کہنا میرا خیال ہے کہ یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے. تو ارشاد بھٹی صاحب اب ظاہر ہے ان کی ٹیم اس پر وضاحت دے رہی ہے کہ یہ پرومو شوٹ ہوا ہے نئے پروگرام کا اور یہ مزاحیہ پروگرام ہے, تو اس لیے اسی طرح سے یا اس ظاہر ہے جب اس طرح کا شوٹ ہو رہا ہوتا ہے ماحول بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ سے بیہیویئر یا موڈ کے ساتھ آپ یہ چیزیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک اسکرین شاٹ نکال لینا یا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ چیز نکال کے اس کو وائرل کر کے اس کو ایک اور رنگ دینا, یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے. تو بہرحال جن کے پاس ابھی کوئی تصدیق نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں اور تصدیق ہو جانے دیں, پھر کامنٹ کر لیں, پھر آپ کسی کے حصے بکھرے کر لیجئے گا, پھر آپ اس کی دھجیاں اڑا دیجئے گا. انتظار تو کریں, پہلے دیکھ تو لیں وہ ہے کیا چیز ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.